السلام علیکم. ہیلو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا تھا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تکلیفوں کا احساس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہوش سنبھالا اور ان کو ہر بات کی سوجھ بوجھ ہو گئی تو وہ بنی اسرائیل کی حالات پر غور کرنے لگے اور ان کی تکلیفوں کا احساس ہونے لگا. اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ فرعون اور اس کے گھر والے کیسے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. فرعون تو خیر بادشاہ ہے، لیکن اس کے نوکر چاکر، اس کے غلام بھی نوابوں کی طرح ٹھاٹ پاٹ سے رہتے ہیں. لذیذ کھانے، بہترین لباس، شاندار عمارتیں، اور بنی اسرائیل بیچارے فرعون اور فرعون کی قوم کے آرام کی خاطر تمام دن مارے مارے پھرتے ہیں. سردی گرمی برداشت کرتے ہیں، دھوپ چھاؤں سہتے ہیں، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام. بھوکے پیاسے دن بھر محنت کرتے ہیں، مگر ان تمام محنت مشقت کا صلہ صرف اتنی مزدوری ملتی تھی جو دن بھر کو کافی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی محنتوں مشقتوں کو دیکھ کر بے چین ہوتے تھے اور صبح سے شام تک ان کی بے بسی، بے کسی اور بے چارگی پر بہت ہی رنج و افسوس کرتے رہ جاتے تھے اور غصہ آتا تھا ان کو، مگر خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر غور کرتے تھے کہ بنی اسرائیل نے کیا قصور کیا ہے جس کی سزا ان کو مل رہی ہے. کیا یہی گناہ ہے کہ وہ کنعانی ہیں؟ کیا یہی گناہ ہے کہ وہ قبطی نہیں ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو فرعون کا تعصب ہے اور اس کی عداوت ہے. اسی طرح کے خیالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آتے رہتے تھے اور دل ہی دل میں بہت ہی بے چین رہتے تھے اور صبر سکون کے ساتھ ان تلخ اور دل خراش معاملات کو ہفتوں نہیں بلکہ برسوں تک دیکھتے رہے اور قوت برداشت سے کام لیتے رہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان ظالمانہ اور ان کے برے سلوک اور برتاؤ کا اثر یہ پڑا کہ ان کو ظالموں سے نفرت اور کمزوروں سے اور مظلوموں سے محبت پیدا ہو گئی. ہر مظلوم کا ساتھ دیتے اور کمزوروں اور لاچاروں کی مدد کرتے، ان کا ہاتھ بٹاتے، ان کی ہر مشکل میں کام آتے اور کچھ نہیں پر موقوف نہیں بلکہ ہر نبی کا یہی مسلک رہا کہ وہ مصیبتوں میں کام آتے، نیکیوں بے کسوں کی مدد کرتے، مظالموں کی فریاد سنتے، کمزوروں کی قوت بازو اور اندھوں کی بصارت بن جاتے تھے. اب کیا ہوا، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر نکلے تو دیکھا کچھ لوگ کھیل کود میں مشغول ہیں اور اسی جگہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک تو انہی کی قوم کا اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی. اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی آواز دی، اے موسیٰ میری مدد کرو، دیکھو یہ قبطی مجھے بہت پریشان کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، ایک گھوسا قبطی کو مارا. نبی کا ہاتھ یہ مقدر کی بات کہ گھوسا لگتے ہی اس کا تو کام تمام ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کی اچانک موت سے بہت نادم ہوئے کہ میں نے ایک ایسی حرکت کی، یہ تو بہت برا ہوا کہ مجھ سے شیطانی حرکت سرزد ہو گئی، اب اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے. اسی وقت گھبرا کر توبہ کی اور کہا، اے میرے پروردگار، مجھ سے شیطانی حرکت سرزد ہو گئی تو غفور رحیم ہے، میری توبہ قبول فرما. یہی قاعدہ ہر نبی کا رہا کہ وہ ذرا سی غلطی پر فوراً نادم ہوتے تھے اور توبہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور کیوں نہ قبول فرماتا، وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے مارا تھا اور اتفاقیہ اس کی موت واقع ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور
عہد کیا کہ اب میں کسی گنہگار کا ساتھ نہ دوں گا۔ اب ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، پولیس کی چالاکیوں سے خوب واقف تھے، سمجھتے تھے کہ اگر پولیس کو خبر ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، فوراً گرفتار کرے گی اور اسی زبردست فرعون کے حوالے کر دے گی۔ ادھر پولیس نے جو فرعون کے ایک خادم کو مرا ہوا پایا تو قاتل کی تلاش میں لگ گئی، جا بجا پہرا ہو گیا اور ہر جگہ جستجو اور ہر ایک کے منہ پر یہ فقرہ کس نے مارا، مگر اس بھید کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی کے سوا کوئی جانتا ہی نہ تھا جو بتاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے شہر میں داخل ہوئے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ فرعون غصے میں بےتاب ہے اور پولیس سرگرم تلاش۔ اب یہ معاملہ چھپ نہیں سکتا، آج نہیں تو کل ضرور سامنے آ جائے گا۔ اب یہ آگے کا واقعہ انشاءاللہ پھر آئندہ پڑھا جائے گا، بتایا جائے گا۔ فی الحال اتنا ہی۔ اس کو پسند آیا ہو تو دوسروں تک پہنچائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور نئے ہوں تو پلیز سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔